ایک ساڑی ایک انسان اکیلا تیار نہیں کر سکتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ساڑی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے دھاگے کا انتظام کرنا پڑے گا، اور وہ دھاگا تانی تننے والا لے کے آتا ہے، پھر وہ تن کر کے ایک تانی تیار کرتا ہے. تانی تیار کرنے کے بعد یہ تانی تیار کرنے والا الگ شخص ہوتا ہے، اور دھاگے کو بیچ کر اسے فروخت کرنے والا یہ الگ شخص ہوتا ہے. پھر تیار کرنے کے بعد یہ تانی رنگنے والے کے پاس جاتی ہے، اور یہ رنگنے والا انسان الگ ہوتا ہے. رنگنے کے بعد یہ تانی بنانے والے کے پاس جاتی ہے، بنانے والے انسان تانی الگ ہوتے ہیں، وہ تور پہ لپیٹتے ہیں جو. پھر وہ ساڑی بننے کے لیے لوم کے کھڈے پر تیار کی جاتی ہے، اس پہ رکھی جاتی ہے. پھر اس تانی کو تانی سے جوڑنے والا شخص الگ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس تانی میں دونوں طرف سے دھاگے ڈال کر ڈھرکے کے ذریعے سے کپڑا تیار کرنے والا شخص الگ ہوتا ہے. پھر کپڑا اتر کر کے ساڑی اتر کر کے اس کی کٹنگ کرنے والا، اسے کترنے والا شخص الگ ہوتا ہے. کترنے کے بعد نمبر ڈائی کا آتا ہے، اسے رنگنے کا آتا ہے، پھر اس کو کرنے والا الگ ہوتا ہے، اس پہ ماڑی ڈالنے والا الگ ہوتا ہے، اس کا تہ لگانے والا الگ ہوتا ہے، اس کو سجانے والا، اس کو سنوارنے والا ایک انسان الگ ہوتا ہے. پھر کہیں جا کر کے وہ ساڑی بیوپاری کے ہاتھ میں جاتی ہے. پھر وہ بیوپاری اپنے یہاں سے ہول سیل کی حیثیت سے دکاندار کو دینے والا الگ ہوتا ہے. پھر وہ ہول سیلر ساڑی کو خرید کر کے پہننے والی ذات الگ ہوتی ہے. ایک ساڑی سے جانتے ہیں 20 لوگ جڑے ہوتے ہیں. تو بتائیے تنہا ایک انسان ایک ساڑی کو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے. یہ میں نے صرف ساڑی کی بات کی ہے. ساڑی کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اگر رنگائی ہوتی ہے تو بکنی تیار کرنے والا، بکنی لانے والا، پھر اس کے بعد لوم ہے تو لوم کے ساز و سامان کو بیچنے والا، لوم ہے تو اس کو بنانے والا. لوم میں بھی الگ الگ طریقے کی تشکیلات ہوتی ہیں، الگ الگ طریقے کے کام ہوتے ہیں کہ اس کو کھڑا کرنے والا الگ ہوتا ہے، اس کا دھاگے دار الگ ہوتا ہے، پھنی میں تاگ لانے والا الگ ہوتا ہے، پھر اس کے پگھیے پہنانے والا الگ ہوتا ہے، اور تاگ اور پھنی کرنے والا الگ ہوتا ہے، ناکا پگھیا کرنے والا الگ ہوتا ہے. الگ الگ انسان ہوتے ہیں. پھر کہیں جا کر کے ایک ساڑی تیار ہوتی ہے، پھر اسے بیچا جاتا ہے. اسی کو تجارت کہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار،